دنیا میں کتنی آئینی عدالتیں موجود ہیں؟ پہلی آئینی عدالت کب اور کہاں قائم ہوئی؟ دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے 85 ممالک میں آئینی عدالتیں موجود ہیں۔ دنیا کی پہلی آئینی عدالت 1919 میں آسٹریا میں قائم ہوئی۔ وینس رپورٹ اور ایک تھنک ٹینک انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار ڈیموکریسی اینڈ الیکٹورل اسسٹنس کے مطابق آئینی ججوں کا انتخاب ایک انتہائی مشکل اور ممکنہ طور پر متنازع عمل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ کوئی بھی فرد یا گروہ انتخابی عمل کو اپنے حق میں غلبہ یا تربیت دے کر آئینی تشریح میں غیر یقینی صورتحال کو کنٹرول نہ کرے۔ آئینی ججوں کے لیے منفرد واضح نقطہ یہ ہے کہ ان کے انتخاب کا نظام عام ججوں سے مشابہت نہیں رکھتا۔ عام جج یا کیریئر جج ریٹائرمنٹ تک مقرر کیے جاتے ہیں اور اپنی مدت ملازمت، تنخواہوں اور پینشن کے تحفظ کے لحاظ سے آزادی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آئینی ججوں کا انتخاب خصوصی عدالتوں کے لیے کیا جاتا ہے، عام طور پر ایک مقررہ مدت 3، 6، 9 یا بعض اوقات 12 سال تک کے لیے۔ مختصر مدت کے لیے صرف ایک بار قابل تجدید کیا جا سکتا ہے۔ آسٹریلیا، کینیڈا، ملائیشیا، نائجیریا، برطانیہ، امریکہ اور تمام کامن ویلتھ ممالک میں علیحدہ آئینی عدالتیں نہیں، بلکہ سپریم کورٹ یا ملک کی عدالت کو آئینی نظر ثانی کے معاملات دیکھتی ہے۔ آئینی عدالتوں کے ججوں کے انتخاب کے طریقہ کار کو 4 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایگزیکٹو اور مقننہ کے ذریعے انتخاب سب سے زیادہ اپنایا جانے والا یہ طریقہ انتخاب ہے، جو امور کو ایگزیکٹو اور قانون ساز اداروں کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ عام طور پر اس طرح کے عمل میں صدر کی طرف سے نامزدگی شامل ہوتی ہے، لیکن تقرری کے لیے مقننہ سے منظوری درکار ہوتی ہے۔ بیلٹ کے ذریعے تصدیق سے پہلے تصدیقی سماعتیں اکثر ممکنہ امیدواروں کی ذاتی موزونیت اور نظریاتی موقف کی جانچ کی اجازت دے کر جمہوری جانچ فراہم کرتی ہے۔ جمہوریہ چیک میں 15 ججوں کو 10 سال کی قابل تجدید مدت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ صدر سینٹ کی منظوری سے تقرریاں کرتا ہے۔ مقننہ کے ذریعے انتخاب مقننہ حتمی انتخاب کرنے کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ہو سکتی ہے۔ اس طرح کا نقطہ نظر جمہوری جانچ کا ایک مرکزی عنصر ہے، لیکن واضح طور پر سادہ اکثریت کے نتیجے میں صرف حکمراں جماعت کے نامزد کردہ افراد کی تقرری ہوگی۔ ایسا ہونے سے روکنے کے لیے نامزدگیوں کو اکثر سپر میجورٹی کی منظوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 2/3 جرمنی یا 3/5 اسپین۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ انتخاب میں اپوزیشن جماعتوں کا کچھ حصہ ہے۔ جرمنی کی وفاقی آئینی عدالت 2 سینٹ پر مشتمل ہے، ہر ایک میں 8 جج ہیں جن کی مدت 12 سال ہے۔ ہر سینٹ میں 4 ججوں کا انتخاب بونڈسٹیگ یعنی کہ ایوان زیریں اور بونڈسریٹ یعنی کہ ایوان بالا کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ہر تعیناتی کو متعلقہ ایوان کے 2/3 ارکان کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ ایگزیکٹو، مقننہ اور عدلیہ کے ذریعے انتخاب ریاست کی تینوں شاخوں میں سے ہر ایک کو، مثلاً صدر، مقننہ کے دونوں ایوانوں اور سینئر ججوں کو آئینی عدالتوں کی رکنیت کا ایک مخصوص کوٹا نامزد کرنے کا اختیار دیا جائے، جیسا کہ اٹلی، کوریا اور انڈونیشیا میں ہے۔ یہاں ایک خطرہ منقسم پینل ہو سکتا ہے جہاں جج ان اداروں کے مفاد کے لیے ہمدرد ہو سکتے ہیں جس نے انہیں منتخب کیا ہے۔ میانمار میں ججوں کو بھی اس ادارے کو رپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس نے انہیں مقرر کیا تھا۔ اس ماڈل میں انتخاب کے طریقہ کار اور انفرادی امیدواروں کو انتخاب کرنے پر تنازعات سے بچنے کے لیے میرٹ ہی بڑی خوبی ہے۔ یہ اس طرح ریاست کی ایک شاخ کے انتخاب کے عمل پر حاوی ہونے کے امکان کو روک سکتا ہے۔ اطالوی آئینی عدالت 15 ججوں پر مشتمل ہے، ان میں ہر ایک کی مدت 9 سال ہے۔ 5 کا تقرر صدر کے ذریعے کیا جاتا ہے، 5 کا انتخاب پارلیمنٹ کے ذریعے اور 5 کا انتخاب عام اور انتظامی سپریم کورٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ خصوصی کمیشن کے ذریعے انتخاب بہت سے نظاموں میں ایک کمیشن، جیسا کہ جنوبی افریقہ میں، یا خاص طور پر سلیکشن کمیٹی جیسا کہ تھائی لینڈ میں، امیدواروں کی حتمی توثیق سے پہلے انتخاب کے عمل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ان نظاموں کے ساتھ ایک واضح مسئلہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کمیشن پر بیٹھنے کے لیے کون اہل ہونا چاہیے اور انتخاب کا طریقہ کیا ہے۔ اس باڈی کو منتخب سیاستدانوں کا فورم بننے سے روکے گا۔ قائد حزب اختلاف کا بعض اوقات رکن ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں صدر کو پہلے چیف جسٹس اور ڈپٹی چیف جسٹس کی تقرری میں جوڈیشل سروسز کمیشن کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پھر جوڈیشل سروسز کمیشن عدالت میں دیگر تقرریوں کے لیے نامزد افراد کو بھی فراہم کرتا ہے۔ اس عمل کی سیاست کو محدود کرنے کے لیے صدر مشاورت کا فرض ادا کرنے کے بعد محض وجوہات پیش کیے بغیر نامزد افراد کو مسترد نہیں کر سکتے، اور اس طرح کے کسی بھی مسترد ہونے کے لیے GSC کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ صدر کو ناموں کی ضمنی فہرست جمع کرانی چاہیے۔ 5واں طریقہ کار ایگزیکٹو کی طرف سے تقرری بھی ہو
سکتا ہے۔ بہت کم معاملات میں تقرریاں مکمل طور پر ایگزیکٹو برانچ کے اختیارات کے اندر ہوتی ہیں۔ اس کی سفارش نہیں کی جاتی کیونکہ یہ ایگزیکٹو کو تقرری نظام کے ذریعے آئینی عدالت کو کنٹرول کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ اہلیت کے بارے میں قواعد بھی مختلف ہوتے ہیں اور انتخاب کے عمل کے نتیجے میں عام طور پر اعلیٰ تعلیم یافتہ وکلاء، سابق عہدیداروں، سیاسی شخصیات یا قانونی اسکالرز کا انتخاب ہوتا ہے جو کیریئر جج نہیں ہے لیکن ان کی حیثیت اور اعتبار کافی ہے۔ اس کے برعکس عام ججوں کو عام طور پر قانونی ماہرین کی صفوں سے منتخب کیا جاتا ہے یا کیریئر جج ہوتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں تسلیم کیا گیا ہے کہ کچھ ججوں کا انتخاب عملی، سماجی یا سیاسی سائنسدانوں کی صفوں سے کیا جا سکتا ہے لیکن ان کا انتخاب عام یا انتظامی عدلیہ سے براہ راست منتخب ججوں کے ذریعے کر کے توازن قائم کیا جاتا ہے۔ عام طور پر آئینی عدالت کے ججوں کی ایک مقررہ مدت ہوتی ہے جو ایک بار قابل تجدید ہو سکتی ہے یا نہیں، اس لیے ان کی مدت کار ان کی کارکردگی کی ایگزیکٹو منظوری پر منحصر نہیں ہے۔ یہ انہیں بیرونی دباؤ سے محفوظ رکھتا ہے اور ان کی آزادی کی حفاظت کرتا ہے۔ دنیا بھر کے ممالک کے آئین میں دو طرح کی آئینی نظر ثانی وضع ہے۔ اول، خصوصی آئینی عدالت، دوسرا عام قانونی دائرہ اختیار کی عدالتوں کے ذریعے نظر ثانی کی جاتی ہے۔ ماڈل اور کچھ سسٹمز کو ہائبرڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک آئینی عدالت جسے کبھی آئینی ٹرائبیونل یا آئینی کونسل کہا جاتا ہے ایک خاص قسم کی عدالت ہے جو صرف آئینی نظر ثانی کا اختیار استعمال کرتی ہے۔ اس کی تعریف ریاست کا آئینی طور پر قائم آزاد ادارے کے طور پر کی گئی جس کا مرکزی مقصد عدالتی حکم کے اندر آئینی قانون کی معیاری برتری کا دفاع کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا کردار قوانین کا جائزہ لینا ہے اور عام طور پر کوئی دوسری عدالت یا ادارہ آئینی نظر ثانی میں حصہ نہیں لے سکتا۔ اس قسم کی آئینی عدالتیں دنیا کی تقریباً 85 ممالک میں موجود ہیں، یعنی ان ممالک کی اکثریت جن کے پاس آئینی نظر ثانی نظام ہے۔ چونکہ آئینی عدالتیں خصوصی دائرہ اختیار استعمال کرتی ہیں، آئینی معاملات میں اس نظام کو اکثر آئینی نظر ثانی کا مرکزی نظام کہا جاتا ہے۔ اسے یورپی نظام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آسٹریا کے قانونی اسکالر ہانس کیسلن نے ایجاد کیا تھا اور یہ یورپی ریاستوں جیسے آسٹریا، جرمنی، اٹلی اور اسپین میں ہے اور ان سے متاثر ہونے والے ممالک جیسے کولمبیا، روس، کوریا، ترکی اور تائیوان میں بھی ہے۔ یہ مرکزی نظام ان نظاموں سے متصادم ہے جس میں آئینی جائزہ عدالت کے ذریعے دیوانی، فوجداری اور عوامی قانون کے تمام سوالات پر عام دائرہ اختیار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایسے نظاموں میں کوئی بھی عدالت آئینی نظر ثانی میں مشغول ہو سکتی ہے۔ حتمی طور پر آئینی سوالات عام طور پر اعلیٰ ترین عدالت کے پاس ہوتے ہیں۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی عمر یا مدت ملازمت کی حد ممالک کے درمیان نمایاں طور پر مختلف ہے۔ کچھ ممالک میں ریٹائرمنٹ کی مقررہ عمر ہوتی ہے جبکہ دیگر میں مقررہ شرائط یا قابل تجدید شرائط ہوتی ہیں۔ جرمنی میں زیادہ سے زیادہ 12 سال یا 68 سال کی عمر تک، اٹلی میں مدت 3 سال جسے دوبارہ منتخب ہونے پر تجدید کیا جا سکتا ہے۔ جج 70 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ اسپین میں 3، فرانس میں 9 سال ہے۔ جنوبی افریقہ میں 70 سال یا زیادہ سے زیادہ 12 سال کی عمر تک کام کرتا ہے۔ آسٹریا میں 70 سال تک کام کرتا ہے۔ پرتگال 4 سال، روس 6 سال، ترکی میں 4 سال، جمہوریہ چیک میں 10 سال، ہنگری میں 9 سال، پولینڈ میں 6 سال، چلی میں 3 سال، سلوواکیہ میں 12 سال، کولمبیا میں 1 سال چیف جسٹس رہتا ہے۔ جنوبی کوریا میں چیف جسٹس 70 سال کی لازمی ریٹائرمنٹ ہے۔ جج کی ریٹائرمنٹ کی عمریں 65 یا 70 ہیں۔ آئینی عدالت کی چیف جسٹس کے انتخاب کا طریقہ کار ہر ملک کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ عام طور پر عدالت کے چیف جسٹس یا صدر کے انتخاب کے یہ اہم طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ کار خود ججوں کی اندرونی رائے شماری ہے جو ایک کو منتخب کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار البانیا، ارجنٹائن، بیلجیم، بلغاریہ، کروشیا، ڈنمارک، جارجیا، ہنگری، آئس لینڈ، اٹلی، لیٹویا، پرتگال، رومانیہ، روس، سلووینیا، سابقہ یوگوسلاو جمہوریہ مقدونیہ، ترکی، یوکرین میں رائج ہے۔ عام طور پر مطلق اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کچھ معاملات میں جیسا کہ پرتگال میں 2/3 اکثریت ہونی چاہیے۔ دوسرا طریقہ کار چیف جسٹس کا انتخاب پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ طریقہ کار آذربائیجان، ایسٹونیا، لیتھوانیا، جرمنی، لیخٹنسٹین، پولینڈ، سوئٹزرلینڈ میں رائج ہے۔ ملک کے سربراہ کی طرف سے بھی انتخاب عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال آسٹریا، کینیڈا، جمہوریہ چیک، فن لینڈ، اسپین، فرانس، آئرلینڈ، جاپان، ناروے اور سلوواکیہ ہے۔